بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ ایک شخص کو کہا، تجھے نیکیاں بھی دے گا، تمہارے درجے بھی بلند کرے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، فرمایا اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند کر دے گا۔ یہ درجہ ہمارے گھر کی کوئی سیڑھی کا تو نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ انسان کے کتنے درجے بلند کرے گا۔ اتنا درجہ بلند کرے گا، فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا درجہ بلند کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا درجہ ہے تو 10 مرتبہ پڑھنے سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر امتی کو ایسے 10 درجے ملتے ہیں تو اس نبی کے اپنے کتنے درجے ہوں گے؟ سبحان اللہ، اس کے اپنے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ تو اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، بالخصوص ہم پر جتنا بھی کرم ہے یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، دیکھیں باقی دن بھی ہیں، جمعہ والے دن کو ہی یہ فضیلت کیوں؟ فرمایا میں اپنے کانوں سے تمہارا درود پاک بھی سنتا ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب آپ جمعہ والے دن درود و سلام پڑھیں گے، ادھر سے تم درود پاک پڑھو گے، ادھر سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کہیں گے کہ اگر یہ مجھے جانتا ہے تو میں بھی تو اسے جانتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی مسجد میں بیٹھ کر کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اگر آپ اپنے گھر کہیں گے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، میرا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں کہے گا، غلام تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے باپ پر بھی سلام ہو، تیری ماں پر بھی سلام ہو، تیری آل اولاد پر بھی سلام ہو، تو پھر مجھے بتائیں بگڑے ہوئے بھی سنور جائیں گے نا؟ ارے میری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا تذکرہ وہاں پر ہو۔ کبھی اس چیز کو سوچیں تو صحیح کہ میرا تذکرہ اس پاک مدینے کے اندر ہوگا۔ ہمیں تو ساتھ والا بھی نہیں جانتا، مگر مجھے آمنہ کا لال تو جانتا ہے۔ میرا تذکرہ محبوب کی بارگاہ میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتے ہیں۔ یہ سب درود و سلام کی وجہ سے ہے، یہ سب درود پاک کی برکت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر جمعہ والے دن جو میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اگر وہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور فرمایا 30 دنیا کی ہوں گی، 70 آخرت کی ہوں گی۔ آخرت میں سب سے بڑی حاجت یہی ہوگی کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ فرمایا تو درود پاک پڑھتا جا، اللہ تیری بخشش کا پروانہ بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز عصر پڑھے جمعہ والے دن اور اپنی جگہ پر بیٹھ کر میری ذات پر 80 مرتبہ درود و سلام پڑھے، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جمعہ والے دن میری ذات پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ محبوبہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا پورے ہفتے میں فرشتہ مجھے بتاتا ہے فلاں فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ جمعے والے دن کہا، مصطفیٰ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں تمہارا درود و سلام۔ اب کچھ لوگ یہ سوچیں کہ فرشتہ حضور پاک کو پہنچاتا ہے خبر، کہاں مانا یہ مراد ہوا، پھر حضور پاک تو نہیں سنتے؟ اللہ کے بندے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص 5 سے 6 کنال میں کوٹھی بنوا لیتا ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے پر گیٹ کیپر بھی رکھتا ہے، گھنٹی بھی لگواتا ہے، تو دروازہ کون کھولتا ہے؟ گیٹ کیپر کھولتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مجھے بتاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ گیٹ والے گارڈ کی شان اندر والے مالک سے زیادہ ہے؟
نہیں، مالک کی شان ہی مالک کی شان ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، تو فرشتہ یہ تیرے نام کو بھی جانتا ہے اور تیرے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ جس دروازے پر کھڑا ہونے والا فرشتہ تیرے نام اور مقام کو جانتا ہے، تو پھر وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ اپنے امتی کی حالات کو کیوں نہیں جانتا؟ جمعہ والے دن کیا ہے؟ پھر فرمایا محمد مصطفیٰ پر لاکھوں سلام۔ کہاں پر لکھا ہے کہ حضور سے محبت کسی سے پوچھ کر نہیں کرنی، حضور سے جب بھی محبت کرو بے لوث ہو کر کرو، ٹوٹ کر محبت کرو، ایسی محبت کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات خود کہے اس کو میں جانتا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔